نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد یوسف الحسین الحسینی. آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں جنرل ضیاء الحق شہید کی تصویر لگا کر ایک خبر چلائی جا رہی ہے کہ جب یہ بریگیڈیئر تھے اور اردن میں ان کو تعینات کیا گیا تو انہوں نے فلسطین کی عام عوام پر گولی چلوائی اور 25,000 کے لگ بھگ فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اس خبر پہ اتنا کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں وہ کون بدبخت لوگ ہیں، وہ کون سا بدبخت ٹولہ ہے جو یہود و حنور کا ایجنٹ ہے، جو پاک افواج کو اور پاکستان کی عوام کو ڈی مارلائز کرنا چاہ رہا ہے. یہ ایک بہتان ہے ضیاء الحق شہید کے اوپر، ایک ایسے مرد مجاہد کے اوپر جنہوں نے ایک طویل عرصہ بلکہ اپنی ساری زندگی پاکستان کی عوام، افواج پاکستان اور عالم اسلام کی خدمت میں، اور اس خدمت کے سلسلے میں ان کو جاتے جاتے شہادت بھی ملی. میں جانتا ہوں کہ کئی سیاسی جگادری کو اور سیاسی کارکنوں کو اور سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو یہ میری باتیں پسند نہیں آئیں گی، لیکن مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، نہ مجھے ان سے کچھ لینا دینا ہے. حقائق یہ ہیں، حقیقت یہ ہے جو میری قوم کو اور میرے نوجوان نسل کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ضیاء الحق شہید نے ایسا کیا ہوتا تو کیا وہ عرب ممالک اور اس وقت کے مسلمان حکمرانوں کی گڈ لسٹ میں ہوتے؟ کیا وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو سے جنرل ضیاء الحق کی پروموشن کی بات کرتے اور ان کو اعلیٰ عہدہ دینے کی بات کرتے اور ان کو کسی اچھی پوسٹ پہ لگوانے کی بات کرتے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو کیا جب 11 سال حکومت کی ضیاء الحق شہید نے اور ہندوستان کی آنکھوں میں ہمیشہ آنکھیں ڈال کے بات کی، اور ایک وقت وہ آیا، ساری قوم کو یاد ہوگا 1986 کے اندر جب راجیو گاندھی نے اپنی ساری افواج 5 لاکھ افواج پنجاب کے بارڈر پہ لگائی تو کلکتہ میں ایک کرکٹ میچ چل رہا تھا، اور اس وقت راجیو گاندھی سمیت اس کی پوری گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کا صدر جو ہے وہ کلکتہ میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے، کہ اچانک سے ضیاء الحق شہید اٹھے اور کلکتہ پہنچ گئے وہ میچ دیکھنے. اور جب وہ اسٹیڈیم پہنچ گئے وہاں پتہ چلا گورنمنٹ انڈیا کو، راجیو گاندھی کو، کہ ضیاء الحق میچ دیکھ رہا ہے. اور وہاں ایک تاریخی فقرہ کہا تھا جنرل ضیاء الحق شہید نے راجیو گاندھی کو، جو آن دی ریکارڈ ہے، کہ اگر تم پاکستان پہ حملہ کرتے ہو اور پاکستان پہ حملہ کر کے اپنا ایٹم بم استعمال کرتے ہو، حالانکہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا نا پاکستان اینڈ انڈیا، لیکن تھا دونوں کے پاس، اور اگر تم ایٹم بم کا استعمال کرتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ صرف پاکستانی صفحاتی سے مٹے گا، اور یہ یاد رکھنا اس کے جواب میں ہندوستان بھی صفحاتی سے مٹے گا. لیکن پاکستان کے مٹنے سے مسلمان ختم نہیں ہو جائیں گے، اسلام ختم نہیں ہو جائے گا، لیکن ہندوستان کے مٹنے سے ہندو کوئی نہیں بچے گا دنیا میں، ہندوازم کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اس ضیاء الحق کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ شروع کیا جیو ٹی وی پہ ایک پروگرام میں، جناب حامد میر خان صاحب کے پروگرام میں کسی سابق سفیر نے یہ بات کہی، اور یہ بات پہلے کسی کو یاد نہیں آئی آج تک. آج جب فلسطین اسرائیل تنازع اپنی پیک پہ آ گیا صہیونی سازش کے ذریعے، یہ سب ایک سازش کا سارا معاملہ، اس وقت یہ بات یاد آ گئی صہیونی ایجنٹوں کو کہ ضیاء الحق شہید نے ایسا کیا. اور اگر ضیاء الحق شہید نے ایسا کیا ہوتا تو کیا آج بھی فلسطینی پاکستان اور پاکستان کی فوج کو پکار رہے ہوتے؟ یہ سب پروپیگنڈا ہے، اور یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کو ڈی مارلائز کرنے کے لیے سارا کچھ. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ جو شہین میزائل، غوری میزائل، یہ شہاب میزائل جو ہم نے بنائے کیا یہ ہم نے نمائش کے لیے بنائے ہیں؟ تو جب وقت آئے گا تو یہ چلیں گے بھی انشاءاللہ. ابھی وقت نہیں آیا. وہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. وقت ہوتا ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ کا کیا، ان کا کیا مطلب ہے کہ دنیا عالم اسلام کے جو اکابرین ہیں، جو حکمران ہیں، اور جو پاکستانی اکابرین ہیں، حکمران ہیں، اور پاکستان کے سپہ سالار ہیں، عالم اسلام کی فوج کے سپہ سالار ہیں، وہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی اس طرح تڑپ ہوتی ہوگی، وہ بھی اس طرح بے چین ہوں گے فلسطینیوں کے حالات دیکھ کر. لیکن کیونکہ ہمارے پاس مرکزیت کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے عالم اسلام کے پاس، ایک وہ تنظیم ہے OIC جو اب تک کسی کام کی نہیں ہے عالم اسلام کے. 1974 میں کسی نے اچھے کام کیے ہوں گے، 70 کی 80 کی دہائی میں اس نے کچھ کام کیے ہوں گے، اس کے بعد یہ بالکل ایک عضو معطل بن کے رہ گئی OIC، اور نہ اس پہ توجہ دی گئی. یہ جو ایک مشترکہ، یہ جو جہاد ہم پہ فرض ہے اس وقت، یہ ایک مشترکہ اسٹرگل ہے ہم سارے عالم اسلام کی. یہ ایک مشترکہ فلسطینی ایک مشترکہ ذمہ داریاں سارے عالم اسلام کی. کوئی ایک ملک از خود اٹھ کے اس کا نوٹس نہیں لے سکتا. اور پھر وہ پاکستان جیسا ملک جو جس کو اپنے قرضوں سے نجات نہیں مل رہی، جو اس طرح ڈھنس گیا اپنے قرضوں سے کہ اپنی عوام کو ریلیف دینا مشکل ہو گیا. اور جب یہ سیاسی حکمران آتے ہیں وہ عوام کا جو حال کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ ان کے جب سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں
تو قرضوں کا ریشو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کس تیزی سے قرضے لے رہا ہوتا ہے، اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں، اور بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کے ریٹ کیا ہوتے ہیں، ڈالر کہاں آسمان پہ باتیں کر ہوتا ہے. اور جب کوئی ریاستی ادارہ نگرانی کرتا ہے تو پھر یہ 1-1.5 ماہ میں دیکھ لیا آپ نے نگران حکومت نے کہ الحمدللہ سبزیوں کے ریٹ بھی نیچے آئے، چینی گھی کے ریٹ بھی نیچے آئے، پیٹرول کے ریٹ بھی نیچے آئے، ڈالر کے ریٹ بھی نیچے آئے، اور کاروباروں میں کچھ رنگ نظر آنا شروع ہو گیا. ایک کیئر ٹیکر حکومت، ایک غیر منتخب حکومت، کیا کہ ادارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں آ کے. تو یہ سارے کام سیاسی حکومتیں کیوں نہیں کر پاتی؟ وہ اس لیے نہیں کر پاتی کہ ان کو صرف اپنی ذاتوں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے خانوادوں سے غرض ہوتی ہے، اپنے سیاسی کارکنوں سے غرض ہوتی ہے، ان کے مفادات ان کو عزیز ہوتے ہیں. انہوں نے سب لوٹ کھسوٹ کرنی ہوتی ہے، کرپشن کے بازار گرم کرنے ہوتے ہیں. ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ لوٹو اور پھوٹو. ان کا اور کوئی مشن ہی نہیں ہوتا. یہ سیاسی جماعتوں نے آج تک یہی کیا پاکستان کے ساتھ، ان کے کابرین نے یہی کیا ہے. ان کی جو میجارٹی سیاسی جماعتوں کی، ان کو فنڈ کرنے والے جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کارخانوں والے، یہ وہ فلاں ٹمکان، ان کی اکثریت وہ ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ہے. کوئی بجلی چور ہوتا ہے، کوئی گیس چور ہوتا ہے، کوئی ٹیکس چور ہوتا ہے، یہ ان کی پوری سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیکے اپنے من پسندہ لوگوں کو دیتے ہیں. جو قرضے باہر سے آتے ہیں وہ اس طرح بانٹ دیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ریکارڈ میں پیسہ گیا کدھر. تو ان کو جہاد سے کیا غرض، ان کو عالم اسلام سے کیا غرض، ان کو پاکستان یا پاکستان کے عوام کے جذبات سے کیا غرض، ان کو پاکستان کی فوج کے مورال سے کیا غرض. ان کو کیا پتا جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جن کو نمازیں نہیں آتی، جن کو نماز جنازہ نہیں آتی، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی لیڈر مجھے نماز جنازہ پڑھ کے سنا دے. یہ تو نمائشی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں عیدن پر. جب عیدیں آتی ہیں، جو کہ ایسا موقع تھا، تو یہ تو نمائشی نمازیں، ان کی تصویر آتی ہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ رکوع کے وقت کیا کرنا ہے اور سجدے کے وقت کیا کرنا ہے. یہ تو ہمارے قابلین کا حال ہے، اور ہم ان کو ووٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں جا کے ساری دنیا کے اندر. اور یہ اصل میں یہی ایجنٹ ہیں غیر ملکی جو یہ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں کہ ایک مجاہد کے بارے میں اس طرح کی سوشل میڈیا کمپین چلا دینا. رہے ہمارے مسائل تو یہ کچھ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. کیا پتہ ہمارے سپاہ سالار کیا سوچ رہے ہیں، ہماری حکومت کیا سوچ رہی ہے. کچھ اسٹریٹجی کیا پتہ عالم اسلام کے قابلین مل کے بیٹھے ہوں، کہیں نہ کوئی بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں، کچھ اسٹریٹجی بن رہی ہو. کیونکہ یہودیوں کا تو مقصد واضح ہے اس وقت. ان کے 2 پوائنٹ ہیں، ان کا تیسرا پوائنٹ نہیں ہے اس وقت. اور انہوں نے ان 2 پوائنٹوں پر ہر صورت عمل کرنا ہی کرنا ہے. ان کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے غزہ پہ قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے فلسطینیوں کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی جو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہے گی، اور جو غریب بھی ہوں گے، اور جن کے رہن سہن کے طریقے بھی ایسے ہوں گے کہ انتہائی غربت والے ہوں گے، لیکن اللہ ان کو قائم دائم رکھے گا، اور وہ ہمیشہ اسلام کے اوپر اور جہاد کے اوپر قائم رہیں گے. اور پوچھا گیا رسول اللہ وہ کہاں پہ ہوں گے، تو فرمایا وہ یہ جو بیت المقدس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، شام کے ارد گرد کے لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہوگی. تو ان کی تو بشارت موجود ہے. لیکن یہودیوں کا جو 2 پوائنٹ کا ایجنڈا وہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کو ختم کرنا، اور اس طرح ختم کرنا کہ لوگ بوسنیا کی نسل کشی بھول جائیں گے مسلمانوں کی. اور ان کا جو اصل مطمع نظر ہے یہودیوں کا وہ یہ ہے کہ جس طرح 1492 میں ہسپانیہ کا سقوط ہوا، غرناطہ کا سقوط غرناطہ ہوا، اور اس کے بعد ہسپانیہ میں انہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کی کہ کوئی ایک سنگل بچہ بھی مسلمانوں کو زندہ نہیں رہنے دیا وہاں برطانیہ غرناطہ کے اندر، ہسپانیہ کے اندر. جو بچ گئے سب کو مٹا دیا گیا، مار دیا گیا، اور جو بچ گئے ان کو جہازوں میں لاد کے افریقہ کے سراؤں جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا جا کے. لیکن ہسپانیہ کو انہوں نے بالکل صاف کر دیا مسلمانوں سے. وہی اس وقت ان کا مطمع نظر ہے یہودیوں کا کہ کوئی ایک فلسطینی بھی غزہ کی پٹی پہ باقی نہ رہے. اور ان کا پھر دوسرا مقصد وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنا، معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مسجد اقصیٰ کو ختم کر دیا جائے اور اس کے اوپر ان کا 3rd ٹیمپل تعمیر کیا جائے، جس کی تیاری وہ کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور جس کی بنیادوں میں رکھنے والے وہ ٹنوں وزنی پتھر انہوں نے لا کے رکھنے وہاں شروع کر دیے ہیں. اور یہ تب سے شروع ہوا تھا جب نتنیاہو نے حکومت سنبھالی تھی، اور اس پہ انہوں نے اب عمل شروع کر دیا بقاعدہ. کہ جیسے ہی اعلان ہوا جی کہ حماس نے حملہ کر دیا جی اسرائیل پہ، ساتھ ہی نتنیاہو کا بیان آ گیا جی کہ ہم اینٹ بجا دیں گے، فلسطین نہیں رہے گا، ہم حالت جنگ میں ہیں جی. اور پھر انہوں نے امریکہ کو بھی دھمکیاں دی کہ تم بھی بیچ میں ٹانگ نہ لانا. پھر انہوں نے اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی دھمکیاں دی. حالانکہ سیکرٹری جنرل نے کوئی ایسی بات نہیں کی UN کے، لیکن انہوں نے
کیا جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا حماس کے حملوں کو؟ یہ سیکرٹری جنرل کے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہو حماس کے حملوں کو، اسرائیل پہ لہٰذا آپ استعفیٰ دے دو. ان کی یہ بدماشی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جدید دنیا کے جو طاقتور ملک ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کی معیشتیں ان یہودیوں کے سر پہ کھڑی ہے. اور پھر آپ غور کریں کہ ساری دنیا کے یہودی اس وقت اسرائیل کی طرف گامزن ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ خبر چلتی ہے کہ یہودی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. ساری دنیا کے یہودی اسرائیل کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنا مشن شروع کر دیا ہے. ہمیں بھی تکلیف ہے فلسطین کی، جس طرح ان کے بچے یا رب یا رب پکارتے ہیں، جس طرح ان کے بچے گرد و غبار میں لٹی ان کی لاشیں، گرد و غبار میں لٹی ان کی لاشیں، اور ان کے زخمی جسم. جس طرح یہ پرسوں ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے کہ ایک 15 سال کی بچی کے ساتھ جس طرح گینگ ریپ کیا یہودی فوجیوں نے، اور اس کی ماں وہاں رو رو کے دہائیاں دے رہی ہے اور عالم اسلام کو پکار رہی ہے. اس سے ہمارا دل بھی دکھتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہیں. اور یہی سارے عالم اسلام کے یہی ہے، اور ساری عالم اسلام کی فوج کا بھی یہی معاملہ ہے. اور سارے عالم اسلام کے حکمران بھی اسی طرح جلتے کڑتے ہیں، ان کے دل بھی اسی طرح خون کے آنسو ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا جب عالم اسلام ایک مرکز پہ آئے گا، ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جہاد کا اعلان ہوگا، اور پھر ہم سب اپنی اپنی فوج کا حصہ بنیں گے. اگر جنرل عاصم منیر ہمارے سپہ سالار آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے فلسطین کے اسرائیل کے خلاف، تو اللہ کی قسم یہ پوری قوم، یہ 26 کروڑ مسلمان سیسا پلائی دیوار بنا کے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور ہمیں اپنی افواج پہ گزرے کل میں بھی فخر تھا، اور ہمیں آج بھی فخر ہے، اور ہمیں آنے والے دنوں میں بھی فخر ہوگا کہ انشاءاللہ یہی وہ فوج ہیں جو حضرت امام مہدی کا لشکر بنیں گی. یہی لشکر ہے جو یہاں سے جائے گا، اور یہی امام مہدی کا حصہ بنے گا. اور یہ پاک فوج کے جوان ہوں گے، یہ پاکستانی قوم کے آواز ہوں گے، پاکستانی فوج کے جوان ہوں گے، پاکستانی قوم کے جوان ہوں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے. اگر فلسطینی امام مہدی کو پکار رہے ہیں، اور اگر یہودی اور حنود و یہود دجال کی آمد کی تیاریاں کر رہا ہے، تو اللہ بھی تیاریاں کر رہا ہے. اور اللہ نے صاف فرمایا ہوا ہے وما کروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ یہ اپنی چال چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.